بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، انتہائی اہم یہ ویڈیو کلپ جو ہم ریکارڈ کرا رہے ہیں، حال ہی میں ایک کلپ ہماری نظر سے گزرا۔ محرم الحرام کی مصروفیت کی وجہ سے ہم وہ ویڈیو کلپ پہلے نہ دیکھ سکے، اور آج 11 محرم الحرام ہے۔ ابھی تقریباً 10 منٹ پہلے میں نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا۔ راولپنڈی کا مولوی ہے، مولوی حنیف قریشی، جس نے الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب پر زبان درازی کی۔ محمد اویس رضا قادری صاحب نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا ماہ محرم میں، محرم کے پہلے عشرے میں۔ اس پر ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور جو جملے انہوں نے استعمال کی، یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ یعنی کہ بندہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایک پڑھا لکھا مولوی ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ صحابہ کرام کا گستاخ بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کی دولت چھین لیتا ہے۔ کوئی بات بھی ہو، وہ جوش میں آ کر کوئی بندہ یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جوش میں آ کر یہ بات اپنی منوا سکتا ہوں۔ حنیف قریشی صاحب نے کہا جی کہ اویس رضا قادری صاحب لاکھوں روپے اہل سنت سے لیتے ہیں، تو انہوں نے جناب اپنی بیٹے کے ولیمہ کر دیا، بیٹی کی شادی کر دی۔ اور یہ جملہ اس بندے نے استعمال کیا کہ کیا بیٹی آپ کی باغری تھی؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور خود یہ مولانا صاحب، ان کی حالت یہ ہے، یہ خود 70 ہزار 1 لاکھ روپیہ لے کے خود تقریریں کرتے ہیں اور دوسروں کو تانا مارتے ہیں، اپنے آپ کو شمشیری اعلی حضرت کہتے ہیں۔ اور جو اس لفظ استعمال کیے اویس رضا قادری صاحب کے بارے میں، اویس رضا قادری صاحب صرف نعت خوان نہیں ہیں، ایک عالم دین بھی ہیں۔ جس طرح انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی جو شاعری ہے اس کا ترجمہ کیا، اس کی تشریح کی، وہ آپ کر نہیں سکتے مفتی صاحب، آپ نہیں کر سکتے، آپ نام نہاد مفتی ہیں۔ لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہم اہل علم سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنی عوام سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اویس رضا قادری صاحب کے بارے میں، ان کی بیٹی کے بارے میں یا ان پر زبان دراز کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو بندہ صحابہ کرام کو بونکتا ہے، جو سیدنا امیر معاویہ پر زبان دراز کرتا ہے، جو سیدنا ابو سفیان جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان کو جو شخص بکواس کرتا ہے، اگر اس نے اویس رضا قادری کے بارے میں ایسی بات کر دی تو ہمارے لیے کوئی حیرانگی نہیں ہے۔ البتہ یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ آخر ایرانی کرنسی میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی۔ ابھی سکھر میں دیواروں پر عمر بن خطاب لکھ کر معاذ اللہ لعنت کی گئی۔ مولوی صاحب اس وقت آپ کہاں پر موجود تھے؟ سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی، مولوی صاحب آپ کہاں تھے؟ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ ابو سفیان پر شیر کی صورت میں لعنت کی گئی کراچی کے اندر، اس وقت مولوی صاحب آپ کہاں تھے؟ آپ کی تو حالت یہ ہے، یہ میں نے یہ ویڈیو کلپ آپ کا دیکھا ہے تو یقین آپ جانے، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے 1 مہینے تک غسل نہیں کیا، آپ کی شکل یہ بتا رہی تھی۔ حالت تو آپ کی یہ ہے، آپ خود دیکھ لیں اس ویڈیو کو۔ ابھی آپ فارغ ہو گئے ہیں نا، بس وہ 10 تک آپ کا جو ماحول بنتا ہے، اس کے بعد تو آپ کی چھٹی ہے۔ مولوی نیر صاحب آپ خود اس کلپ کو دیکھ لیں، آپ کی شکل کیسی ہے اس وقت۔ وہ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کئی دن سے غسل ہی نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ برکیلے کپڑے اعلیٰ حضرت نے منع کیا، اعلیٰ حضرت نے برکیلے کپڑے کا جو ذکر کیا، ایسے مرا سرخ لباس ہے۔ اور آپ کی تو یہ حالت ہے کہ پچھلے سال آپ نے 10ویں رات کو جی ٹی وی شیعوں کے پاس جا کر آپ نے مجلس قائم کی ہے، کالے کپڑے پہنے، آپ کالا امامہ شریف اتار دیں، آپ کہیں گے جی یہ سنت رسول ہے، جی شریعت کا حکم ہے جی۔ تو جب کہا جائے یہ محرم ہے، یہ آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کسی حدیث سے بتائیں، آپ ہمیں کسی حدیث سے بتائیں کہ محرم الحرام میں نکاح حرام ہے، ناجائز ہے، آپ ہمیں بتائیں، یہ چیلنج ہے ہمارا آپ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا ہے مولا علی کے ساتھ، وہ محرم میں ہوا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا محرم؟ یہ طبیعت نہیں مانتی، آپ کی طبیعت نہ مانے تو ہم کیا کریں؟ آپ کی طبیعت کا علاج تو ایران کے پاس ہے، اہل سنت کے پاس تو نہیں ہے۔ یہ فتاوی رضویہ ہے میرے سامنے، اس کے اندر 24 یہ جلد ہے، اور اس کا جو پیج ہے 488 488 نمبر صفحہ ہے، اس پہ آپ نے یہ والا پیش کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ بعض سنت جماعت عشرہ 10 محرم الحرام کو نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں، نہ جھاڑو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی۔ نمبر 2، ان 10 دن میں کپڑے نہیں اتارتے۔ نمبر 3، ماہ محرم میں
بیاہ شادی نہیں کرتے۔ نمبر 4 ان ایام میں سوائے امام حسن اور امام حسین کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے۔ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو پتہ ہے امام احمد رضا خان قادری آپ نے جواب دیا پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ یعنی کہ تیسری بات کیا تھی؟ ماہ محرم میں بیاہ شادی نہیں کرتے، یعنی کہ اہل سنت کے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو محرم میں شادی نہیں کرتے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پہلی تینوں باتیں حرام ہیں، اس لیے سوگ حرام ہے۔ پہلی تینوں باتیں سوگ ہے اور سوگ حرام ہے۔ اور چوتھی بات جہالت ہے کہ صرف حسن حسین کے لیے آپ اِصالِ ثواب کر سکتے ہیں، باقی کسی کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو یہ فتاویٰ رضویہ آپ لوگوں کو فتاویٰ رضویہ کا حوالہ دیتے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ہم صحیح بات ہے، میں تو دین کا ایک ادنا سا خادم ہوں، ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت کا صرف نام استعمال کرتے ہیں۔ 50,000 ہزار روپیہ لے کر 1 لاکھ روپیہ لے کر تقریریں کرنا اور ہے، اور پھر رافضیت کو پروموٹ کرنا۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، اب آپ کی چھٹی ہے اہل سنت کی صفوں میں۔ آپ نے الحاج محمد اویس رضا قادری پر جو اپنی زبان سے غلیظ جملے نکالے ان کی بیٹی کے حوالے سے، ان کی فیملی کے حوالے سے، تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نعت خوان ہے جی، کوئی بولے گا نہیں، وہ آپ کے سامنے وہ بیٹھے جو ہیں وہ بھی یاد ہے آپ کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ میرے سامنے جو پبلک بیٹھی ہوئی ہے وہ واہ والے اس میں جو 5-4 ہی تھے، وہ سارے آپ کے اوپر اس وقت بھی لعنت بھیج رہے ہوں گے، اب تو سٹل بھیج رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک نعت خوان تھا جی، نعت اس نے کوئی بولے گا نہیں جی، ہر بندہ بولے گا بھی تو آپ کے اوپر اور بہت کچھ فتوے آئیں گے۔ ابھی آپ کے لیے اور بہت سارے ویڈیو کلپ آئیں گے انشاءاللہ، ہمارے علماء کرام جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو بات پہلے وہ کریں جس پہ خود آپ عمل کرتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا موقف شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام میں شادی بھی جائز ہے، نکاح بھی جائز ہے، ولیمہ بھی جائز ہے، سوگ نہیں کر سکتے۔ یہ شرعی نقطۂ نظر سے جائز ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں آپ کے بقول ماہ محرم میں حرام ہیں، ناجائز ہیں، اس پہ آپ شرعی دلیل دیں، آپ قرآن و سنت سے دلیل دیں۔ یہ کیا ہوا جی کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے جس میں ہم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے؟ محرم کا ادب احترام اب بھی ہے، اور محرم کی 10ویں دن کی فضیلت یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ سیدنا امام عالی مقام امام حسین اس دن شہید ہوئے۔ عاشورہ کی فضیلت، آپ تو پڑھے لکھے بندے ہیں نا، عاشورہ کی فضیلت تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بیان فرما دی کہ جو 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا تو یہ تو سال کے گناہوں کو کفارہ بنتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 10ویں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مینا کے میدان میں واقعہ، یہ جو نسبتیں ہیں 10 کے ساتھ، تو عاشورہ کی جو فضیلت ہے یہ روز اول سے مسلم ہے۔ بعد میں امام علی مقام امام حسین اور شہیدان کربلا کی شہادت پر اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اور عظمت دی، اس دن کو اللہ نے اور شرف بخشا اور عزت بخشی۔ خدا کے لیے آپ قرآن و سنت سے تصادم نہ کریں، اور اہل سنت کا نام لے کر آپ اہل سنت کی تباہی نہ کریں، اہل سنت کی بربادی نہ کریں۔ آپ کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ آپ وہ ہیں جو سیدنا امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام پر، ایون کہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ کو بھی آپ نے جو جملے استعمال، وہ بھی نیٹ پر موجود ہیں۔ بار بار آپ رجوع کرتے ہیں، بار بار آپ توبہ کرتے ہیں، تو آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ اویس رضا کے بارے میں بات کریں۔ پہلے آپ اپنا گربان جھانکیں۔ اس لیے اہل سنت سے گزارش ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے اپنا دامن چھڑائیں، ایسے لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں، اور حسین الدین شاہ صاحب سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس آدمی کو آپ مدرسے سے نکالیں۔ آپ کے مدرسے کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا اس مولوی کے ساتھ اختلاف چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے صحیح عقیدے پہ استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے نام نہاد علماء کے شر سے محفوظ رکھے، اور تمام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔